اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیں گے کہ اے زمین تو بیان کر ابن آدم نے تجھ پر کیا 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 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ رہا ہے اور لوگ غفلت میں پھر رہے ہیں۔ قیامت قریب کس طرح ہے؟ کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے اسی وقت قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ باقی معاملہ رہا قیامت کا برپا ہونا، قیامت کا قائم ہونا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت مقامات پر اس کی نشانیاں بیان کی۔ اسی طرح میں نے جو آیت کریمہ شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی ہولناکی ہے، اس سے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ آج ماں کی اور اس کے بچے کی محبت کو ذرا چیک کیجئے کہ ماں نے جس بچے کو دودھ پلانا ہو، ماں اس بچے کے لیے کس قدر تڑپتی ہے۔ اگر بچہ اس سے دور کیا جائے، انسان تو انسان ہے، کبھی حیوانوں کی طرف بھی دیکھا کرو، جانوروں کی طرف بھی دیکھا کرو، آپ کی گائے ہو، بھینس ہو، اس کے بچے کو اس سے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائڈ پہ کر کے دیکھو وہ کیسے تڑپتی ہے۔ قیامت کا زلزلہ اس قدر سخت ہوگا کہ ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور صرف ادھر ہی نہیں، پھر فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اللہ اکبر۔ آج اس دور میں ماں ایک بچے کی، مالک ایک اپنے جانور کی حمل کی کس قدر حفاظت کرتا ہے، اس کو جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے وہ پوری کرتا ہے۔ اللہ ہمیں خوشی دکھائے، سب کے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ ہوگا کہ ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وہ خود نہیں گرائے گی، بلکہ خوف اس قدر ہوگا، زلزلے کا خوف اس قدر ہوگا کہ وہ حمل اس کا خود ہی ضائع ہو جائے گا، وہ ڈر کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ کہ اللہ رب العالمین آگے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس دن نشے کی حالت میں ہوں گے۔ ہائے نشے کی حالت میں ہوں گے، وہ نشہ کس طرح کا ہوگا؟ انہی آیت کا میں دوسری آیت سے بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ رب العالمین اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کا زلزلہ کس قدر سخت زلزلہ ہو گیا، زمین جھنجھوڑی جائے گی، زمین ہلا دی جائے گی، زمین حرکت میں آ جائے گی۔ صرف اسی پہ بس نہیں ہوگا، بلکہ زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے زمین باہر نکال دے گی، جتنی بھی نباتات ہوگی، سونا ہوگا، جو بھی چیز ہوگی وہ زمین سب کچھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ہائے انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے،
انسان جب یہ معاملہ دیکھے گا کہ زمین سے ہر چیز باہر نکل آئی ہے، مردے باہر نکل آئے، جتنے بھی زمین میں دفن تھے، جتنی بھی اشیاء زمین میں دفن تھی، زمین میں بوسیدہ تھی، وہ ساری کی ساری باہر آ گئی ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ہائے کاش آج ہمارا نوجوان کاش یہ قرآن کو سمجھ لے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، قرآن کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے پڑھے، تو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہر نوجوان برائی سے بچ جائے گا اور نیکی کی طرف وہ رغبت کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اے انسان کس غفلت میں تو ڈوبا ہوا ہے؟ جس زمین پر تو آج بدکاری کر رہا ہے، جس زمین پر آج تو چوری کر رہا ہے، جس زمین پر آج تو ڈاکہ ڈال رہا ہے، جس زمین پر تو آج بھائی پر ظلم کر رہا ہے، جس زمین پر آج تو بھائی کا حق کھا رہا ہے، یہی زمین کل کو تیرے خلاف گواہی دے گی کہ اے میرے رب، اس تیرے بندے نے مجھ پر بدکاری کی تھی، اس تیرے بندے نے مجھے یہ دنیا کے مال کی حوث میں مجھ پر قبضہ کیا تھا، ملکیت کسی اور کی تھی اور اس نے مجھ پر قبضہ کیا تھا، یہی زمین کل کو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ صرف اسی بار نہیں، چھوٹی چھوٹی زمین جو بھی تو اس پر کرے گا یہ ساری کی ساری گواہیاں تیرے خلاف دے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ زمین یہ سب کچھ خود اپنی مرضی سے نہیں کرے گی، بلکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو اس کے رب کا حکم ہوگا۔ اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیں گے کہ اے زمین تو بیان کر ابن آدم نے تجھ پر کیا 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 ہے، اور پھر زمین یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی دن لوگ پھر جماعتوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں چل پڑیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ہم ان کی برائیاں دکھائیں، ان کی اشائیاں دکھائیں۔ آج انسان تو کیا کیا اس زمین پر کر رہا ہے، یہ زمین پر جب تو قیامت کے دن چلے گا جو تو کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین اسی صورت میں بیان کر رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے انسان جو بھی تو اس زمین پر کرے گا چاہے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا ہم وہ بھی تجھے دکھا دیں گے۔ کسی مسافر کو رستہ بتلایا ہے، کسی مسافر کی ہیلپ کی ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہے، کسی کو اچھی بات بتائی ہے، کسی کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہم آپ کی جمع کر کے رکھ رہے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گی، وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ اور اسی سورت کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہائے اسی دن اللہ رب العالمین انسان کو اس کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی دکھا دیں گے، چھوٹی سے چھوٹی برائی۔ اور یہ برائیاں کون سی ہوں گی جو آج تو نے اس زمین پر کی ہیں، اور پھر ان برائیوں سے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اگر شرک کیا ہے، شرک سے تو باز نہیں آیا، توبہ نہیں کی، توحید کو نہیں اپنایا، تو شرک کا رد نہیں کیا، اس سے پکی توبہ نہیں کی، تو یہ تیری برائیاں شمار ہو رہی ہیں، یہ کل کو تجھے دکھائی جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کا حق کھایا ہے، اس کو اگر حق واپس کر دیا ہے یا اس سے معاف کروا لیا ہے تو پھر تو یہ آپ کی برائیاں معاف ہو گئی ہیں، شمار نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے اس کا حق نہیں دیا، اس کا حق کھایا ہوا ہے، کل قیامت کے دن یہ ساری کی ساری برائیاں تیرے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آج ہم یہ کرونا جیسے فتنے میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین اس جیسے جتنے بھی فتنے ہیں، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔